اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے اسلام بھائیو، اللہ پاک کو راضی کرنے کی کئی صورتیں ہمیں عطا کی گئی ہیں۔ اللہ پاک نیکیوں کے ذریعے راضی ہوتا ہے کہ بندہ جب نیکی کرتا ہے اللہ کو راضی کرتا ہے، اس کو راضی کرنے والے کام کرتا ہے تو اللہ پاک کی رضا، اس کی رحمت الحمدللہ ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ اسپیشلی جب بندے پر تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اور وہ بہت ساری طرح کی ہوتی ہے۔ جسمانی پریشانی بھی ہے، روحانی پریشانی بھی ہے، کاروباری پریشانی ہے، ذہنی پریشانی ہے، اور یہ پریشانی جو ہے، یہ پرابلمز جو ہیں، یہ پارٹ آف لائف ہے۔ یہ مطلب جب تک ہم زندہ ہیں نا تو یہ پریشانی رہتی ہے۔ اس کو یوں سمجھے کہ مجھے کسی وقت کسی نے کہا تھا کہ کوئی ایسا ہو نا کہ تکلیف جو زندگی میں ہے وہ نہ رہے، پریشانی نہ رہے، ایسی کوئی چیز بتائیں۔ میں نے کہا تکلیف نہ رہے، پریشانی نہ رہے اور غم نہ ہو تو وہ ایک ہی جگہ ہے، جنت۔ جہاں نہ غم ہے، نہ دکھ ہے، نہ پریشانی ہے۔ دنیا میں جب تک بندہ زندہ ہے تو کہتے ہیں زندگی کی جو گاڑی ہے وہ مسائل کی اور تکلیفوں کے پہیوں پہ چلتی ہے۔ اب کسی کو کون سی تکلیف، کسی کو کون سی تکلیف۔ لیکن یہاں میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تکلیف و پریشانی کے عالم میں ہم ایسا کیا کریں کہ ہمیں اپنے رب کی رضا بھی ملے اور ثواب بھی ملے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس مسلمان پر کوئی مصیبت آئے اور وہ اللہ پاک کے حکم کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور یہ دعا کرے، اے اللہ میری اس مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما۔ پہلے وہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر کہے یا اللہ پاک میری اس مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما، یعنی میری مصیبت پر مجھے ثواب عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما، تو اللہ پاک اس کو اس سے بہتر بدل عطا فرمائے گا۔ اچھا، اب یہ مصیبت جب کہی جاتی ہے تو اس سے ہمارا یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر موت میت ہو گئی، کسی کا انتقال ہو گیا تو ہم یہ پڑھتے ہیں۔ کسی بھی مصیبت کے بتا پڑھ سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے ملک میں تو زیادہ موقع ملتا ہے، جب بھی بجلی چلی جائے آپ پڑھ لیں۔ لوڈ شیڈنگ تو ہمارے شروع ہے تو چراغ گل ہو جائے تب بھی پڑھنا چاہیے یہ، تب چراغ تو رہا نہیں، اب بتیاں رہ گئیں، تو یہ موقع ملتا رہتا ہے۔ اب آپ کے یہاں یہ موقع ملے گا جب آپ کو گرم پانی نہیں ملے گا، وضو ہون کی کریے، ٹھنڈا پانی ہے۔ تو کاروبار میں مصیبت، ایون کہ کوئی چیز کھو گئی، کسی بھی طرح کی مصیبت اگر بندے کو پہنچتی ہے تو ہم یہ دعا، یہ مصیبت کے وقت پڑھنے کی دعا ہے، یوں سمجھے، اور اسے یاد کر لینا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ یاد کر لینا چاہیے، اور صحیح پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ دعا بھی ہے ساتھ ساتھ، اور یہ دعا بھی یاد کر لیں کہ اے اللہ پاک میری اس مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما۔ جو مصیبت آئی ہے، یعنی مصیبت پر ثواب ملتا ہے اگر بندہ نیت ذہن بنائے۔ میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ چابی کہاں گئی، یہ جو ڈھونڈتے نا جیب میں چیز مل نہیں رہی ہوتی ہے، یہ پریشانی ہے، کہاں چلی گئی، کتنا پڑھا، اس پر بھی ثواب ملتا ہے، اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ ثواب اتنا ہے کہ آدمی صرف سوچے کہ ثواب ہی ثواب ہے، یعنی مومن کو پہنچنے والی ہر تکلیف کے اس پاؤں میں کانٹے کی چبھن ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی اس کو ثواب دلاتی ہے۔ مصیبت میں ثواب بھی ملتا ہے
اور ایک اور بات بتاتا چلو، مصیبت میں سچی توبہ کی توفیق بھی ملتی ہے۔ یہ بھی دیکھی بھالی اور تجربے اور مشاہدے کی بات ہے، آپ کے لیے بھی کوئی شاید میں نے کوئی بہت زیادہ نئی بات نہیں کی ہوگی کہ جب انسان پر مصیبت آتی ہے نا، کسی مصیبت آتی ہے، اس وقت وہ ان گناہوں کو یاد کرتا ہے جو جس پر کبھی یہ تعویلیں کیا کرتا تھا، نہیں میری غلطی نہیں ہے، نہیں میں نے ایسا نہیں کیا تھا، نہیں میں نے ایسا نہیں کیا تھا، وہ 10 باتیں کرتے کہ جب اس میں کوئی مصیبت آتی ہے نا، جان میں آ گئے، اللہ نہ کرے کوئی سی بیماری ڈکلیئر ہو گئی، خدا نہ خواستہ نظر کمزور ہو گئی، اللہ نہ کرے اولاد میں مسئلہ ہو گیا، میاں بیوی میں کوئی جھگڑا ہو گیا، گھر کا پرابلم ہو گیا، کاروبار کا کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، کوئی بھی اسی طرح کے کوئی ایشوز آ جاتے ہیں نا، تو پھر آدمی بس یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، وہ ساری باتیں یاد کرتا ہے جو باتیں اس کے ذہن میں نہیں بھی ہوتی، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں بلا تاویل توبہ، یعنی اس میں کوئی تاویل نہیں کرتا ہے، یعنی اس میں کوئی راستہ نہیں نکالتا کہ یہ اس وجہ سے ہوا، اس وجہ سے ہوا، تو اس سے اس کو سچی توبہ کی توفیق ملتی ہے، اور سچی توبہ انسان کے گناہوں کو معاف کروا دیتی ہے۔ تو یہ مصیبتوں کے یوں سمجھے کہ فائدے بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ حدیث ہو گئی، دوسری حدیث سنیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دل ایسے زنگ آلود ہوتے رہتے ہیں جیسے لوہا پانی لگنے سے زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ زنگ سمجھ تو رہے ہوں گے آپ، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے نا، اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا علاج ارشاد فرمائیے کہ اس دل کا جو زنگ ہے، اس زنگ کو کیسے دور کریں؟ ارشاد فرمایا، موت کی زیادہ یاد اور قرآن کریم کی تلاوت۔ اب آپ دیکھیں، دلوں کا زنگ لگ جانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ دلوں کا تو یہ نصیحتیں قبول کرنے میں، ہدایت ملنے میں بڑی آزمائش ہے، دل کا زنگ آلود ہو جانا۔ تو اب بندہ اس کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے کیا کرے گا؟ اب دنیا میں لوہا ہے، اس کو تو کسی بھی چیز سے آپ صاف کرتے ہیں، اب دل کے زنگ کو دور کرنے کے لیے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں 2 کام ارشاد فرمائے، موت کی یاد اور تلاوت قرآن پاک۔ اللہ کرے کہ ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ جب بھی تلاوت قرآن کریم کی بات آئے گی، موت کی یاد کے لیے تو کوئی مخارج ہونا ضروری نہیں ہے کہ بھائی اس مخارج کے ساتھ، اس قاعدے کے ساتھ موت، تو کبھی موت آ جائے گی، کبھی بھی موت آ جائے گی، میں کبھی بھی مر سکتا ہوں۔ تو یہ ہے کہ اس کے لیے بندہ کچھ نہ کچھ اہتمام کرتا ہے۔ جیسے پہلے کے دور کے امیر سنت سے ہم نے ایک واقعہ سنا ہے کہ وہ ایک بزرگ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر میں ایک قبر بنا کر رکھی تھی، اور اس میں لیٹتے تھے اور کہتے تھے میں موت کو یاد کرتا ہوں، یعنی موت کے یاد کرنے کا ایک راستہ اختیار کیا تھا۔ پھر ایک دن ان کے داڑھی میں سفید بال آ گیا، تو انہوں نے وہ یا تو قبر بند کروا دی، انہوں نے وہ تابوت رکھا تھا، ایسی کوئی چیز تھی، تو پھر انہوں نے وہ اٹھوا دیا، اب اس کو ختم کر دو۔ کیوں؟ بولا اب میرا سفید بال مجھے موت یاد دلائے گا۔ تو یہ سفید بال کا آنا، خیر ہم تو کہتے ہیں یہ سفید بال نظرے سے آ گئے، مگر یہ بھی موت کے قاصد ہیں۔ سفید بال کا آ جانا، جسم میں کمزوری کا آ جانا، آنکھوں کا کمزور ہو جانا، یہ کئی موت کے قاصد ہیں، میسنجر آف ڈیتھ جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی آخرت کی یاد آتی ہے کہ میں مرنے والا ہوں، تیاری کرتا ہے، سب چھوٹ جائے گا، یہ بھی چھوٹ جائے گا، وہ بھی چھوٹ جائے گا۔ موت کی یاد اعمال اچھے کرواتی ہے، موت کی یاد ظلم سے بچاتی ہے، موت کی یاد نمازیں پڑھاتی ہے، موت کی یاد بہت سارے نیک کام کرواتی ہے، موت کی یاد سچی توبہ دلاتی ہے۔ تو اور اس سے دل صاف ہوتے، دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ فرمایا کہ تلاوت قرآن مجید، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ اب جب قرآن کریم کی تلاوت کی بات کرتے ہیں، یقیناً یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے کہ قرآن اپنے تلاوت کرنے والے کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ یہ تلاوت قرآن کی بہت بڑی ایک فضیلت ہے، اور بہت سارے فضائل ہیں، یعنی پورا ٹاپک ہے قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے فضائل۔ مگر میں یہاں پر میرے اسلامی بھائیوں سے یہ عرض کروں گا کہ مہربانی یہ کریں کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا طریقہ یہ پلیز سیکھ لیں۔ ہماری میجورٹی، جی ہاں معافی چاہتا ہوں، ہماری میجورٹی ہے یہ قرآن کریم دیکھ کر بھی درست نہیں پڑھ پاتی۔ تو قرآن کریم دیکھ کر درست پڑھنا یہ ضروری ہے۔
اب میں انگلش بولنا شروع کروں تو آپ مجھے یہ کہیں گے بولنے آتی نہیں ہے تو کیوں بولتے ہو؟ سیکھی نہیں ہے صحیح معنوں میں، جو تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی سی آتی ہے وہ کبھی کبھار استعمال کر لیتے ہیں، لیکن اگر مجھے انگلش نہیں آتی تو مجھے یہ نہیں ہے کہ مجھے قبر میں جواب دینا پڑے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یا تم کو انگلش کیوں نہیں آئی؟ کسی کو اردو نہیں آئی تو اس کو ایسا یہ نہیں ہے کہ یہ مطلب کہ یہ پھنس جائے گا کہ جناب اردو کیوں نہیں آئی تم کو، جبکہ اس سے کوئی فرض چیز چھوٹتی نہ ہو، کوئی ایسا گناہ نہ ہوتا ہو۔ پھر قرآن پڑھنے نہ آئے تو مطلب پھنس جائے گا، کیسے نکلیں گے؟ کیونکہ قرآن کی تلاوت، قرات، یہ نماز میں فرض ہے، اور اگر نماز کے اندر جو فرض ہے قرات جتنی وہ بھی نہ کی تو نماز ہی نہ ہوئی۔ اگر قرات فاسد ہو گئی، تلاوت فاسد ہو گئی، نماز فاسد ہو گئی۔ اسی طرح ہم جو اوراد و وظائف بھی پڑھتے ہیں تو اس کے لیے بھی مخارج کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اصول ہے نا، قاعدے میں فائدہ ہے، یہ جو قواعد ہیں، اس کے جو اصول ہیں قرآن کریم کی تلاوت کے، مخارج کے، ہا کہاں سے نکلے گا، عین کہاں سے نکلے گا، تو قاف کہاں سے نکلے گا، یہ سارے اصول ہیں، اس کو وہیں سے ادا کرنا ہے، کہاں کھینچنا ہے، کہاں نہیں کھینچنا، کہاں ملانا ہے، کہاں نہیں ملانا، کہاں تشدید کے ساتھ جہاں تشدید ہے وہاں کس طرح پڑھنا ہے۔ اس طرح یہ ساری چیزیں، اب انفارچونیٹ یہ کہ زندگی کا ایک حصہ گزر گیا، مگر قرآن کریم کی تلاوت کیسے کرنی ہے اس کا ہم نے ٹائم نہیں نکالا، ٹائم بھی نہیں نکالا۔ اچھا ٹائم کب نکالتے؟ جب ہماری طرف کچھ توجہ ہوتی، دنیا بھر کے فن سیکھے، ہنر سیکھے، بچوں کو سکھائے بیٹا انگلش سیکھ لو، بیٹا یہ سیکھ لو، فلاں چیز سیکھ لو، فلاں چیز سیکھ لو، تمہیں فائدہ دے گا، قرآن کریم کی تلاوت سیکھ لو تمہیں فائدہ دے گا۔ یہ بہت ضروری تھا، اپنی اولاد کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ آدھا گھنٹہ آپ روزانہ دے دیں، آن لائن دے دیں۔ دنیا بھر کے وہ ممالک کے جہاں پر قرآن کریم پڑھانے کے والوں کی اتنی زیادہ آسانی اور سہولت نہیں ہے، ہم نے دعوت اسلامی نے انہی ممالک کے لیے بالخصوص آن لائن سروس شروع کی ہے، فیضان آن لائن اکیڈمی۔ آپ اپنے جو بھی سوٹیبل آپ کو ٹائم ہے، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، آپ وہ نکالیں، ایڈمیشن لے لیں، ویب سائٹ پہ جائیں، کیا ٹیچر ہے نا وہ ہماری قرآن ٹیچر، وہ آپ ویب سائٹ پر سرچ کریں، آپ کو وہ وہاں جا کر آپ اپنا انرولمنٹ کرا لیں۔ آپ کو آپ کے ٹائم میں جو آپ کا ٹائم ہے، مارننگ، آفٹرنون، نائٹ، ایوننگ، واٹ ایور یو ڈیسائڈ، اس میں آپ کو قاری صاحب مل جائیں گے اور آپ کو آدھا گھنٹہ انشاءاللہ قرآن پڑھائیں گے۔ آپ انڈیویجول ہوں گے، سنگل ہوں گے، مین ٹو مین چل رہا ہوگا، آدھا گھنٹہ دے ڈیلی، صرف آدھا گھنٹہ۔ یہ آپ کے لیے مشکل نہیں آدھا گھنٹہ دینا، صرف آدھا گھنٹہ دیں، 1 ماہ، جسٹ اونلی 1 منتھ۔ آپ کو ریئلائز ہو جائے گا کہ مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ 1 گھنٹے میں آپ قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے، نہیں، یار 10 سال کے اندر پڑھنے کے بعد بندہ انگلش میں لیٹر لکھنا نہیں سیکھتا، یہ بات نہیں کر رہا میں، لیکن اللہ پاک نے چاہا تو ودین اے 1 منتھ انشاءاللہ الکریم آپ کو یہ ریئلائز ہو جائے گا کہ مجھے قرآن درست پڑھنے آتا ہے کہ نہیں آتا۔ مرنے سے پہلے اگر یہ ریئلائز ہو جائے اور میں قرآن پڑھنا درست کر لوں، یہ وہ نعمت کم نہیں ہے۔ ہم دنیا کے جتنے علوم فنون سیکھ لیں، لیکن اگر قرآن ہی دیکھ کر پڑھنے نہ آئے تو ہمیں اس کا مطلب کچھ بھی نہیں آیا۔ ہمارے پاس کتنی مال و دولت آ جائے، کتنی ہمارے پاس عزت آ جائے، کتنی ہمارے پاس شہرت آ جائے، سب کچھ آ جائے، لیکن ہمیں دیکھ کر قرآن صحیح پڑھنے نہیں آیا، دیٹ مینس ہمیں کچھ بھی نہیں آیا۔ یہ اللہ پاک کا کلام ہے، ہم مسلمان ہیں۔ قرآن کریم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، ہمیں اس کو پڑھنا ہے، ہمیں اس کو سیکھنا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ اور اس کے آگے کی منزلیں میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ آگے کی منزل صرف قرآن درست پڑھنا ہی ہماری منزل نہیں ہے۔ قرآن درست پڑھنا ہی ہماری منزل نہیں ہے، صرف اس کو سمجھنا بھی ہماری ایک منزل ہے، اس پر عمل کرنا بھی ہماری ایک منزل ہے۔ اس کو دیکھیں تو صحیح، ہمارے بزرگوں میں سے تو ایسے ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ جو مطلب کہ قرآن چومتے تھے، قرآن آنکھوں سے لگاتے تھے، مطلب قرآن سے محبت کرتے تھے، صرف قرآن اٹھا کر محبت کرتے تھے۔ اور ہم میں سے کئی تعداد ایسی ہے کہ جنہوں نے قرآن مہینوں ہوگا قرآن دیکھا تک نہیں ہوگا۔ ایسی یہ زندگی کا انداز اچھا نہیں ہے ہمارا، بلکہ میں تو مشورہ یہ دوں گا،
آپ سب کو اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ ایک پریکٹیکل چیز تھوڑے سے بیان کر رہا ہوں۔ آپ جب گھر سے نکلتے ہیں نا، عمومی طور پر دیکھا گیا لوگ نہا دھو کر گھر سے نکلتے ہیں نا، باتھ لیتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، تو جنرلی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ شاید ایک تعداد با وضو گھر سے نکلتی ہوگی۔ نہیں ہے تو وضو کا اہتمام کر لیں، کلی کے ناک میں پانی چڑھانا، جو بھی ایک ناتے ناتے بندہ وضو وغیرہ کے معاملات بھی طے کر سکتا ہے۔ پھر نہانے کے بعد الگ سے وضو کرنا ضروری نہیں، جبکہ اس میں وضو کے چیزیں ادا ہو چکی ہوں۔ تو اب گھر سے جب نکل رہے ہیں تو گھر سے نکلتے وقت آپ ایسی جگہ جہاں ہم ناشتہ کرتے ہیں یا کوئی مطلب آپ بیٹھتے ہیں تو وہاں قرآن کریم آپ رکھ لیں۔ تو قرآن کریم رکھ لینے کے بعد اب آپ نکلنے سے پہلے جسٹ 5 منٹ، 3 منٹ، 7 منٹ، 7 منٹ، 5 منٹ، 3 منٹ، 2، 3، 5 منٹ نکالیں، اپنے رب کا کلام پڑھیں۔ میں نے اس کے اندر اتنی برکتیں دیکھی ہیں، اتنی برکت دیکھی ہیں، اتنی دنیا اور آخرت کے اس میں انشاءاللہ بھلائیاں ملیں گی۔ تو یہ نیت کریں کہ میں گھر سے نکلتے وقت آپ بولو اتنا لیٹ ہو گیا، اب ٹریفک میں زیادہ لیٹ ہو گیا۔ کل بھی ہم اجتماع میں جا رہے تھے تو کیا تھا، راستے میں ٹریفک جام، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، بندہ گیا پھر کیا کریں گے؟ کیا جب کہ یہ قرآن کی تلاوت میرے لیے آگے کے راستے آسان کر دے، میری مشکلات دور کر دے، میری تکلیفیں دور کر دے۔ تو یہ ایک مشورہ دوں گا کہ قرآن کریم کی اس طرح آپ تلاوت کی طرف جائیں، اور روزانہ گھر سے نکلنے سے پہلے قرآن پڑھیں، تلاوت کریں اور اس کو سیکھیں، غلط نہ پڑھیں۔ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے جن پر قرآن خود لعنت کرتا ہے، غلط پڑھتے ہیں، بالکل غلط پڑھتے ہیں۔ تو یہ بات بھی یاد کر لیں، اپنے آپ کو کہہ لیں کہ یار اتنا کچھ کر لیا، اتنا کچھ دنیا کا سفر کر لیا، اتنی زندگی گزار لی، قرآن درست پڑھنے نہ آیا۔ تو اللہ کرے کہ ہم قرآن درست پڑھنا سیکھ لیں اور روزانہ قرآن کریم پڑھیں۔ اچھا، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، آپ کے جتنے بچے ہیں نا ان سب کو قرآن پڑھائیں۔ میں نے یو کے میں اسپیشلی دیکھا، میں ناظرین کو بھی بتاؤں جو دنیا بھر میں ہیں، کہ میں نے یو کے میں جہاں جہاں میرا جانا ہوا، میں نے دیکھا ہے کہ ایک تعداد ہے ہمارے یہاں ماشاءاللہ عاشقان رسول کی، جو اپنے بچوں کو دینی تعلیم اور قرآن کی تعلیم دلانے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں۔ اصل میں ان کو شاید زیادہ یہ ڈر ہے کہ ہمارے بچے خراب نہ ہو جائیں ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز، جیسے کہ میں جہاں سے آتا ہوں اور بھی کنٹریز ہیں، شاید ان کو اتنا ڈر نہیں ہے کہ یار ادھر کیا پرابلم ہے، حالانکہ ادھر بھی بہت پرابلم ہے، مگر یہاں چونکہ پرابلم بڑا کلیئر ہے تو یہاں یہ زیادہ احتیاط کرتے ہیں شاید، اور کافی مطلب کہ جو جن کی سوچ ہے میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو گھر میں اور کسی کوئی نہ کوئی اہتمام، مجھے پتہ چلا تقریباً یو کے میں اس وقت کرنٹ پوزیشن میں یہ ہے کہ 5000 اور سم تھنگ اس وقت فیضان آن لائن اکیڈمی جو قرآن یا دیگر علوم سکھاتے ہیں اس پر 5000 سم تھنگ تو ایکٹیو ہیں ایڈمیشن جو پڑھ رہے ہیں، اور 6000 اور اس سے زیادہ پاس آؤٹ ہو چکے ہیں، یعنی کہ 12000 سے زیادہ الحمدللہ دعوت اسلامی کی جو سروس ہے فیضان آن لائن اکیڈمی، اس سے یو کے اندر الحمدللہ فائدہ اٹھانے والوں کی تعداد موجود ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فگر اگرچہ نہ صحیح، لیکن ایک حوصلہ افزا فگر ہے کہ اتنا ماشاءاللہ اسلامی بھائیوں کا اور فیملیز کا رجحان ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنا ہے، قرآن سیکھنا۔ صرف قرآن نہیں ہے فیضان آن لائن اکیڈمی میں، آپ چاہیں تو یقین مانیں آپ درس، میں نے خود اسلامی بھائی کے سروں پر امام باندھے، دستار فضیلت ہوئی ہے کن کی، جنہوں نے آن لائن اکیڈمی سے باقاعدہ درس نظامی پورا کیا، عالم کورس پورا کیا ہے۔ اب یہ کتنی بڑی سروس ہے، آپ بھی تو نیٹ سروس سے فائدہ اٹھاتے ہیں یار، کون خریدنے جائے گا؟ ہوم ڈیلیوری، ہوم ڈیلیوری، ہوم ڈیلیوری، اب ہوم سروس اور گھر بیٹھے سروس اگر قرآن کریم سیکھنے کے تعلق سے دی جا رہی ہے تو یہ ہمیں دعوت اسلامی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ دعوت اسلامی زندہ باد، دعوت اسلامی تھینک یو آپ نے ہمارے لیے اتنی بڑی سروس شروع کی۔ تو اللہ کرے کہ ہم درست قرآن کی تلاوت کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزانہ رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھے گا وہ فاقے سے محفوظ رہے گا۔ فاقہ، بھوک اور پیاس، جس طرح کی یہ جو پرابلم ہوتی ہیں، رات کو سورہ واقعہ بہت بڑی صورت نہیں ہے۔ اب یہ بھی قرآن کریم کی تلاوت پر ہی ہے نا،
ایک اور حدیث سنیے، حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے خبر ملی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھ لے تو اس کی تمام ضرورتیں پوری ہوں گی۔ ہمیں وقت وہ شروع کا وقت ہے اس میں کہ جو دن کے شروع میں فرسٹ ٹائم میں اگر سورہ یاسین پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لینی چاہیے۔ جن کو پڑھنے آتی ہے نا سورہ یاسین، دیکھ کر صحیح پڑھنے آتی ہے تو 7-8 منٹ سے زیادہ لگتی نہیں ہے ان کو، وہ پڑھ لیتے ہیں 7-8 منٹ میں سورہ یاسین۔ تو یہ اب دیکھیں یہ سب کیا ہے کہ ہماری پریشانیاں، آپ کی مشکلیں، ہماری حاجتیں، ہماری آزمائشوں کو دور کرنے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ صورت یہ راستے بتائے۔ تو میں نے 3-4 حدیثیں آپ کو خالی بیان کی ہیں، یقیناً یہ پورا ایک موضوع ہے کہ کیا کیا کرنے سے کیسی کیسی مصیبتیں پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور کیا کیا اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ یہ پورا ایک ٹاپک ہے۔ مثال کے طور پر یا غنی ہو، غین سے غاف سے نہیں ہے، یا کہہ لیں یا غنی ہو، یا غنی ہو، غنی اللہ کا نام ہے، یا غنی ہو، جو اس کی کثرت کرے گا اللہ پاک اس کو غنی کر دے گا، یعنی اس کو یوں دوسرے لفظوں میں اللہ پاک اس کو مالدار کر دے گا۔ اس پہ زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے کہ یار یہ مولانا اچھا بول کے چلا گیا، چلو پیسے والے بنیں گے، پیسہ ویسہ آ جائے گا۔ تو جتنا پیسہ زیادہ اتنی آزمائش زیادہ۔ اللہ پاک ہمیں اتنا دے کہ ہم دنیا اور آخرت میں خیر والی زندگی پائیں اور اللہ پاک کے سوا کسی کے محتاج نہ بنیں۔ تو اسی طرح یا سلام ہو، اللہ پاک کا نام ہے، پڑھ لیں یا سلام ہو، یا سلام ہو، جو یا سلام ہو یا سلام ہو پڑھتا رہے گا اللہ پاک اسے سلامتی عطا فرمائے گا۔ تو یوں یہ اللہ کرے کہ ہم یہ سارے پڑھیں، یہ سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے، میں نے اپنی طرف سے تو بیان نہیں کیا، کتاب حدیثوں میں ہے، تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو اگر ہم مطالعہ کریں روزانہ کچھ نہ کچھ تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی اللہ پاک گناہ سے بچائے، اور ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے بچوں کو بھی، اپنی فیملی کو بھی، اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی، ریلیٹیوز ہیں جو بھی رائٹ لیفٹ ہیں ان کو بھی ہم گناہ سے بچنے کی دعوت دیں، تاکہ ہماری سوسائٹی یہ کرائم لیس یعنی کرمنل ایکٹیویٹیز کو اگر آپ اپنی سوسائٹی سے کم کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو ترقی دینا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو عروج دینا چاہتے ہیں، تو یہ جو گناہ بری جو زندگی نے سے نکالیں اور ایک تعمیری زندگی کی طرف آئیں، ایک اچھی اور ایک یوزفل اور فروٹفل لائف کی طرف آئیں۔ یہ یاد رکھیں، ہمارا جو اس وقت پرابلم ہے نا، یہی ہے کہ ہم اپنی کام کے کام چھوڑ کر نہ کرنے والے کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ہم سیریس نہیں اپنی لائف کے معاملے میں، ہم بس چل رہی ہے ہماری گاڑی۔ تو انشاءاللہ تعالی جب ہم اس طرح اپنی زندگی کو فضولیات سے بچائیں گے، اللہ پاک نے چاہا تو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔